تصوف تو شریعت کا جز ہے، اس کے بغیر تو مکمل نہیں ہوتی شریعت۔ کیسے؟ تصوف کی تعریف اگر ہم کریں گے تو بات چند جملوں میں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تصوف اس محنت کا نام ہے جو شریعت و سنت کے مطابق ہو، وہ محنت شریعت و سنت کے مطابق ہو اور اس کے نتیجے میں انسان کا باطن روشن ہو جائے، باطن کی بیماریاں دور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ شانوں کا ایک خاص تعلق نصیب ہو جائے۔ کیوں جی اب یہ شریعت کا مقصود ہے کہ نہیں؟ تصوف اس محنت کا نام ہے، وہ محنت شریعت و سنت کے مطابق ہو، شریعت سے ہٹ کے نہ ہو، محنت بھی شریعت و سنت کے مطابق ہو اور اس کے نتیجے میں انسان کا باطن روشن ہو جائے، باطنی بیماریاں دور ہو جائیں، رذائل دور ہو جائیں دوسرے الفاظ میں، اور خصائل حمیدہ اس کے اندر آ جائیں۔ یہ ہے تصوف۔ اب مجھے بتائیے کہ اس کے بغیر ہماری شریعت مکمل کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تکبر سے منع کیا ہے کہ نہیں؟ تکبر مرض ہے اور تکبر باطنی مرض ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ جس کے دل میں ذرائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی ہوا بھی نہیں، خوشبو بھی نہیں سونگے گا، ہے کہ نہیں؟ اب یہ تکبر کیسے ختم ہوگا اندر سے؟ اس محنت کا نام تصوف ہے، اندر سے تکبر ہمارا دور ہو جائے۔ حسد ہلاک کر دینے والا مرض ہے کہ نہیں؟ کہ جس کے دل میں حسد ہوگا نا، حسد نیکیوں کو ایسا برباد کر دیتا ہے کہ جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، خشک گھاس کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ حسد باطنی مرض ہے۔ حسد دور ہو جائے، اس محنت کا نام تصوف ہے۔ اچھا اب بتائیں، خود پسندی مرض ہے، خود پسندی دور ہو جائے، ریاکاری مرض ہے، باطنی مرضوں کی بات کر رہا ہوں میں امراض کی، ریاکاری باطنی مرض ہے، یہ دور ہو جائے، اخلاص آ جائے، اس محنت کا نام تصوف ہے۔ شہوت کنٹرول نہیں ہو رہی، شہوت غلط جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے، یہ باطنی مرض ہے، اس کا علاج فرض ہے، اس علاج کا نام تصوف ہے۔ حب الدنیا، مال کی محبت، راس کل خطیئتی، ہر خطا کی جڑ ہے دنیا کی محبت۔ اس دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے والی محنت کا نام تصوف ہے۔